السلام علیکم، میں ہوں جہانزیب عباسی ایک نئے یوٹیوب پروگرام کے ساتھ۔ عمران خان کو طبی سہولیات کی فراہمی سے متعلق چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی اور جسٹس شاہد بلال حسن پر مشتمل دو رکنی بینچ نے آج ایک طویل عدالتی کارروائی کو آگے بڑھایا۔ کیس کی سماعت کی اس کیس کی سماعت کے دوران فرینڈ آف دی کورٹ سلیمان صفدر کی جانب سے جمع کروائی گئی رپورٹ کا بھی تذکرہ ہوا۔ اس ویڈیو میں آپ کو تفصیل سے بتائیں گے کہ اس رپورٹ میں کیا کہا گیا ہے۔ عمران خان کی دائیں آنکھ کے ضائع ہونے کے خدشے کو بھی اس کا بھی اظہار کیا گیا ہے۔ کون کون سی سہولیات عمران خان کو دستیاب ہیں جیل کے اندر، گرمی کے موسم میں مچھروں سے عمران خان تنگ ہیں، دیگر کیا سہولیات ہیں، ساری تفصیل آپ کو بتائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ اس کیس میں آرڈر جو ہے وہ کیا جاری کیا گیا ہے۔ تو تفصیلات میں جانے سے پہلے ایک آپ سے گزارش ضرور ہوگی کہ چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو یا اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔ مختصر آرڈر آپ کو اگر بتائیں تو وہ، کیونکہ ایک گزشتہ ایک ویڈیو میں یہ بات کہی گئی تھی جی کہ جو اہم تفصیل ہوتی ہے وہ پہلے بتا دیا کریں، تو جناب پہلی سب سے اہم جو اس کا آرڈر ہے عدالتی کارروائی کا وہ تو یہ ہے جی کہ عمران خان کو جو ماہر آنکھوں کے ڈاکٹرز ہیں ان تک رسائی کی حکم سپریم کورٹ نے دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا ہے جی کہ جو ماہر ڈاکٹرز ہیں، آنکھوں کے جو ماہر ڈاکٹر ہیں، ان سے عمران خان کا معائنہ کروایا جائے اور ساتھ ہی عمران خان کو ان کے بچوں یعنی قاسم اور سلیمان کے ساتھ ٹیلی فونک رابطوں کے لیے سہولیات فراہم کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ کیس کی پروسیڈنگ اگر ہم بات کریں تو سب سے پہلے اس عدالتی کارروائی کے دوران جب کیس پر سماعت کا آغاز ہوا تو جو ایڈوکیٹ لطیف کھوسہ ہیں وہ رستم پہ آئے۔ انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان کو جب بات کرنے کی کوشش کی تو چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے کہا کہ آپ نہیں سمجھتے کہ توشہ خانہ سے متعلق اپیل جو ہے وہ غیر مؤثر ہو چکی ہے۔ لطیف کھوسہ نے اس بات کو خیر ایڈمٹ کیا اور کہا کہ اگر نارملی دیکھا جائے تو یہ بات درست ہے۔ اگر ایک درخواست میں دفاع کے گواہان کی طلبی جبکہ دوسری درخواست میں کیس ٹرانسفر سے متعلق درخواست تھی، مخصوص حالات کے تحت عدالت اس معاملے کو دیکھ سکتی ہے، یعنی پیکولر سرکمسٹانسز۔ یہ وہی موقف تھا جو کسی زمانے میں ریزرو سیٹس کیس میں جو ہے وہ پی ٹی آئی کی وکلا جو ہے وہ سپریم کورٹ میں دہراتے رہے۔ تو پیکولر سرکمسٹانسز کی بات جب لطیف کھوسہ نے کی تو اس پہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے انہیں کہا کہ میری ایڈوائس ہوگی متعلقہ فورم پر ایک کیس کو، جو متعلقہ کیس ہے وہی اس کے جو متعلقہ فورم ہے وہی اس کیس کو سنے۔ جیسے شاہد بلال حسن نے کہا کہ ہائی کورٹ میں مرکزی اپیلیں زیر التوا ہیں، تمام عبوری حکم نامے وہاں پہ یکجا ہو چکے ہیں۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا کہ ہم اپیل کورٹ کے اختیار استعمال نہیں کر سکتے۔ آپ لطیف کھوسہ نے کہا جی کہ آپ عدلیہ کے سربراہ کے طور کے اوپر مخصوص حالات کے پیش نظر معاملے کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے کہا جی کہ ہمیں ہائی کورٹ کا مکمل احترام ہے اور ہم اس معاملے میں جو ہے وہ مناسب یہی ہے کہ ہم اس پہ انٹروین نہ کریں۔ توشہ خانہ کے فوجداری کیس میں ٹرائل کے خلاف جو درخواست تھی اس پہ جو سپریم کورٹ نے کہا جی کہ یہ ہمارے خیال میں تو غیر مؤثر ہو چکی ہے۔ بہرحال اس کا فیصلہ محفوظ کیا گیا ہے۔ لطیف کھوسہ نے دلائل مکمل کیے۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا جی کہ اپیل کے قانونی پہلوؤں کا جائزہ بھی لیں گے۔ درخواست گزار نے ٹرائل کورٹ کو اختیاری سماعت بھی چیلنج کر رکھا ہے۔ ٹرائل کا فیصلہ بھی آ چکا، فیصلے کے خلاف اپیلیں زیر التوا ہیں، ایسی صورت میں کیا یہ مقدمہ غیر مؤثر نہیں ہو گیا؟ تو وہ ساری بات ہوئی۔ اچھا جی، پھر اس کے بعد جب یہ معاملہ ہو چکا تو لطیف کھوسہ نے جب رستم چھوڑا تو پھر اس کے بعد باری آئی جناب علی اٹارنی جنرل منصور عثمان عوان کو چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے رستم پہ بلایا۔ ان کے ساتھ فرینڈ آف دی کورٹ سلیمان صفدر بھی موجود تھے۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا جی کہ فرینڈ آف دی کورٹ اور جیل سپرنٹینڈنٹ دونوں کی رپورٹ جو ہیں وہ ایک جیسی ہیں اور اس رپورٹ کا پیراگراف نمبر 21 پڑھیں۔ پھر رپورٹ کا پیراگراف نمبر 21 پڑھا گیا جس میں عمران خان نے جیل کے اندر جو سیکیورٹی صورتحال ہے، جو کھانے کی سہولیات، کھانے پینے کی سہولیات ہیں، اس کے اوپر اطمینان کا اظہار کیا اور ساتھ جو طبی سہولیت ہے اس کو غیر تسلی بخش قرار دیا اور اس پہ یہ کہا جی کہ ماہر آنکھوں کے ڈاکٹر تک ہمیں رسائی دی جائے۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا جی کہ عمران خان اس وقت اسٹیٹ کسٹڈی میں ہیں۔ عمران خان سمیت تمام قیدیوں کو یکساں طبی سہولت ملنی چاہیے۔ ہم یہ بالکل نہیں کہیں گے کہ عمران خان کو دیگر قیدیوں کے مقابلے میں کوئی نمایاں سہولیات دی جائیں، سب کے ساتھ آپ یکساں سلوک کریں۔ اٹارنی جنرل نے کہا جی کہ ہم ماہر آنکھوں کے ڈاکٹرز تک رسائی دینے کے لیے تیار ہیں۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا جی کہ حکومت اچھے موڈ میں ہے، عمران خان کو ان کے بچوں کے ساتھ
ٹیلی فونک رابطے کی سہولت بھی دیں۔ چیف جسٹس نے کہا ہے کہ عمران خان کو کتابیں پڑھنے کے لیے فراہم کرنے کا جو معاملہ ہے اس پہ میں رائے اس لیے نہیں دے رہا کیونکہ ان کی آنکھوں کا مسئلہ ہے۔ جتنی جلدی ممکن ہو سکے عمران خان کو ماہرین تک، آنکھوں کے جو ماہر ڈاکٹرز ہیں ان تک رسائی اور بچوں کے ساتھ جو ٹیلی فونک رابطہ ہے اس کی سہولت فراہم کی جائے۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ 2 سے 3 دن تک یہ ہو جائے گا۔ حکم نامے میں کہا گیا کہ اٹارنی جنرل نے یقین دہانی کروائی کہ 16 فروری تک آنکھوں کے ماہر ڈاکٹرز تک رسائی اور بچوں سے ٹیلی فونک رابطوں کی سہولت مل جائے گی۔ سپریم کورٹ نے کسی فیملی ممبر کی موجودگی میں آنکھوں کے ماہر ڈاکٹر تک رسائی کی استدعا کو مسترد کیا ہے۔ یہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب آرڈر لکھوایا جا چکا تو علیمہ صاحبہ اپنی نشست سے اٹھی اور سلیمان صفدر کے کان میں کچھ کہا، اور پھر فرینڈ آف دی کورٹ نے 2 گزارشات کی۔ ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ کسی فیملی ممبر کی موجودگی میں ماہر آنکھوں کے ڈاکٹر تک عمران خان کو رسائی دی جائے۔ چیف جسٹس یحییٰ عفیدی نے کہا کہ ایسا حکم نہیں دے سکتے۔ سلیمان صفدر نے پھر یہ بات کی، انہوں نے کہا کہ عمران خان کو مزید کتابیں فراہم کرنے کا آرڈر دیں۔ اس پہ چیف جسٹس یحییٰ عفیدی نے کہا کہ ڈاکٹرز اجازت دیں تو کتابیں فراہم کی جائیں گی۔ صحت کا مسئلہ سب سے اہم ہے، چیف جسٹس نے کہا۔ پھر کہا کہ صحت کے معاملے میں مداخلت کی ضرورت ہے، حکومت کا موقف جاننا چاہتے ہیں۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ صحت کی سہولیات فراہم کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ہم حکومت پر اعتماد کر رہے ہیں اور یہ اقدامات دونوں یعنی ماہر آنکھوں کے ڈاکٹر رسائی اور اس کے علاوہ بچوں سے جو ٹیلی فونک رابطہ ہے یہ سارا عمل جو ہے وہ 16 فروری تک کر لیا جائے۔ اور اچھا جی، پھر اس کے بعد سلیمان صفدر کی اور اٹارنی جنرل کی ان کی تعریف کی گئی اور کہا گیا کہ فرینڈ آف دی کورٹ نے جو ذمہ داری دی گئی تھی اس کو بہت خوبصورتی سے نبھایا ہے اور یہ قابل ستائش ہے۔ فرینڈ آف دی کورٹ سلیمان صفدر صاحب نے تو یہ کہا کہ مجھے 100 سے زائد کالز اور میسیجز آئے جن میں میری اہلیہ بھی تھی۔ میں نے سب سے یہی کہا کہ کورٹ کی امانت ہے، کسی کو نہیں بتا سکتا، اور میسیجز اور کال کرنے والے جو 100 سے زائد لوگ تھے ان میں میری اہلیہ بھی شامل تھی۔ تو یہ گفتگو ہوئی۔ اب ذرا آتے ہیں جو رپورٹ ہے جو فرینڈ آف دی کورٹ کی طرف سے بنائی گئی ہے، جو سپریم کورٹ میں جمع کروائی گئی۔ اس میں ایک بات تو یہ کہا گیا کہ عمران خان نے آنکھوں کے معائنے کے لیے ذاتی ڈاکٹرز فیصل سلطان، ڈاکٹر عاصم یوسف سے معائنہ کروایا جائے۔ عمران خان نے کہا کہ طبی معائنہ کسی ماہر ڈاکٹر سے بھی کرایا جا سکتا ہے۔ عمران خان کی قید تنہائی اور ٹی وی تک رسائی نہ ہونے کی وجہ سے کتابیں فراہم کرنے کا حکم کے حوالے سے رپورٹ جو ہے وہ بھی بات کی گئی ہے۔ اچھا، یہ جو 2 نام عمران خان صاحب خود تجویز کر رہے ہیں یہ ان کے ذاتی معالج تو ہیں، ٹھیک ہے، لیکن میرے خیال میں یہ آنکھوں کے ماہر ڈاکٹر نہیں ہیں۔ تو شاید حکومت ممکنہ طور پہ کوئی میڈیکل بورڈ کوئی ڈاکٹروں کی ٹیم تشکیل دے جس میں ماہر آنکھوں کے ڈاکٹر ہوں۔ ہو سکتا ہے کوئی ایک ڈاکٹر جو 2 نام عمران خان تجویز کر رہے ہیں یہ دونوں نام یا ان میں سے کوئی ایک نام شامل کر لیا جائے، یہ میرا خیال ہے، مطلب اس میں کوئی انفارمیشن بیس پہ بات نہیں کر رہا ہوں۔ اچھا جی، مزید جو ہے وہ فرینڈ آف دی کورٹ کی رپورٹ میں جناب مچھر مارنے کے لیے فوری اور مؤثر اقدامات کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ رپورٹ میں تجویز دی گئی کہ عمران خان کے سیل میں مچھر اور کیڑے مارنے کے فوری اور مؤثر اقدام کیے جائیں۔ عمران خان کے سیل میں خوراک کو محفوظ بنانے کے لیے ایک ریفریجریٹر بھی فراہم کیا جائے۔ یہ بنیادی اور ضروری اقدامات ہیں جو انسان کے رہنے کے لیے ضروری ہیں، جن پر لچک کا مظاہرہ نہیں ہونا چاہیے۔ رپورٹ میں جو سپریم کورٹ میں جمع کروائی گئی ہے فرینڈ آف دی کورٹ اور جیل سپرنٹینڈنٹ کی طرف سے، اس میں کہا گیا کہ عمران خان نے فرینڈ آف دی کورٹ کو بتایا کہ وہ 2 سال 4 ماہ سے قید میں ہیں۔ عمران خان نے بتایا کہ اکتوبر 2025 تک ان کی نظر 6/6 تھی، بعد میں انہیں دھندلا نظر آنا شروع ہوا۔ عمران خان کی دائیں آنکھ میں نظر دھندلانا شروع ہوئی، بعد میں کم نظر آنا شروع ہوا۔ عمران خان کے مطابق یہ ڈاکٹرز نے ان کو بتایا کہ ان کا بلڈ کلاٹ بتایا گیا ہے۔ عمران خان ایک آنکھ کے کم دھندلے کے مسئلے پر کافی پریشان دکھائی دیے۔ فرینڈ آف دی کورٹ کے ساتھ ملاقات کے دوران عمران خان کی آنکھوں سے مسلسل پانی نکلتا رہا جسے وہ ٹیشو پیپر سے صاف کرتے رہے۔ اس عمل سے جو وہ غیر آرام دہ لگے۔ ملاقات کے دوران عمران خان نے بتایا ان کی عمر ایسی ہے جس میں باقاعدگی کے ساتھ ان کے بلڈ ٹیسٹ ہونے چاہیے۔ عمران خان نے بتایا کہ 3 ماہ تک ان کا علاج محض آنکھوں کے قطروں کے ذریعے کیا جاتا رہا، اس علاج سے انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوا اور وہ 3 ماہ مسلسل اس بات کی شکایت کرتے رہے کہ مجھے
آنکھ کا مسئلہ ہے، لیکن کوئی بہت اچھا علاج جو ہے اس کی سہولت فراہم نہیں کی گئی۔ عمران خان نے بتایا کہ وہ ناشتہ 9:45 پر کرتے ہیں، 1 گھنٹے کے لیے قرآن پڑھتے ہیں، جسمانی ایکسرسائز کے لیے محدود آلات دستیاب ہیں، انہیں ایکسرسائز مشین 9 کلو گرام کے 2 پتھر دستیاب ہیں۔ شام 5:30 سے لے کر صبح 10 بجے تک عمران خان سیل میں رہتے ہیں۔ عمران خان کو ناشتے میں 1 کپ کافی، دلیا اور کچھ کھجوریں ملتی ہیں۔ عمران خان کو پورے ہفتے میں کھانے کے لیے مینیو خود چننے کا اختیار حاصل ہے، اور یہ وہ ذاتی خرچ یا فیملی کے خرچ کے اوپر وہ مینیو جو ہے وہ سلیکٹ کرتے ہیں۔ عمران خان کو ہفتے میں 2 دن چکن، 2 دن گوشت، 2 دن دال یا چاٹ سینڈوچ ملتے ہیں۔ عمران خان کو جیل میں نسلے بوتل کا پانی ملتا ہے۔ عمران خان نے بتایا کہ وہ رات کو مکمل کھانا نہیں کھاتے، پھل کھاتے ہیں، دودھ پیتے ہیں اور کھجوریں کھاتے ہیں۔ عمران خان نے بتایا کہ ان کے سیل میں ہوا اور روشنی کا مناسب انتظام موجود ہے، انہیں سیل کے اندر چھری، کانٹے اور برتن رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ عمران خان کو جیل میں کپڑے دھونے اور صفائی کے لیے مشقتی دستیاب ہے۔ مشقتی کی ذمہ واش روم اور سیل کی صفائی بھی ہے۔ عمران خان نے سیل میں صفائی ستھرائی کے انتظام پر اطمینان کا اظہار کیا۔ سردی کے موسم میں عمران خان کو چھوٹے سائز کا ایک ہیٹر اور جو ایئر بلور ہوتا ہے وہ دستیاب ہے۔ عمران خان کو جیل سیل میں ہر وقت گرم پانی دستیاب ہے۔ عمران خان نے بتایا کہ گرمیوں کے مہینوں میں شدید گرمی اور حبس کے علاوہ مچھر اور کیڑے ہوتے ہیں۔ گرمی میں مچھروں کے بچاؤ کے لیے مچھر بھگانے کو بھی وہ جو کوئل وغیرہ ہوتی ہے وہ استعمال کرتے ہیں۔ عمران خان کو گرمی کی شدت سے بچنے کے لیے روم کولر موجود ہے۔ انہیں گرمی کے مہینوں میں 2 سے 3 مرتبہ فوڈ پوائزننگ بھی ہو چکا ہے۔ ان کے سیل میں تقریباً 10 کیمرے نصب ہیں۔ 1 کیمرہ ان کے شاور ایریا سے پہلے تک ہے، تاہم روم میں کوئی کیمرہ نہیں ہے۔ عمران خان نے بتایا کہ کیمرے نصب کرنے پر انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے، کیونکہ یہ ان کی حفاظت کے لیے ہے۔ 5 ماہ سے ان کی ملاقات وکلاء سے نہیں کروائی گئی، ان کے اہل خانہ سے بھی اب ملاقات نہیں ہو رہی۔ عمران خان نے یہ بھی کہا کہ جیل سپرنٹینڈنٹ کی تبدیلی کے بعد اب انہیں اہلیہ سے ہفتے میں 1 دن یعنی منگل کے روز 30 منٹ کی ملاقات ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی صاحبہ سے کروائی جاتی ہے۔ 2025 میں ان کے بیٹوں قاسم اور سلیمان سے صرف 2 مرتبہ ٹیلی فونک رابطہ کروایا گیا۔ عمران خان کے سیل کے قریب 12 بائی 30 فٹ کا گرین ایریا ہے، جہاں وہ دھوپ لگوا سکتے ہیں۔ 32 انچ کا ٹی وی ہے جو ان کو بتایا گیا کہ چلائیں، تو اس وقت وہ نہیں چلا۔ عمران خان کو تقریباً 100 کتابیں دستیاب تھیں۔ 2 سال سے جو دانتوں کا چیک اپ ہے وہ نہیں ہوا، اور عمران خان نے کہا جی کہ ان کی دائیں آنکھ جو ہے وہ تقریباً 15% کام کر رہی ہے۔ تو یہ وہ کچھ جو آرڈر ہے اس کا حصہ اور جو رپورٹ ہے اس کے کچھ بنیادی پوائنٹس جو ہیں وہ میں نے شیئر کیے ہیں۔ 2 سے 3 دن میں یہ کہا گیا ہے جی کہ قاسم اور سلمان جو عمران خان کے بیٹے ہیں ان سے ٹیلی فونک رابطہ بھی ہو جائے گا، اور ساتھ یہ بھی کہا ہے جی کہ جو ماہر آنکھوں کے ڈاکٹرز ہیں ان تک رسائی بھی دے دی جائے گی۔ اچھی بات ہے، ان کو رسائی ملنی چاہیے، اور جو خدشات ہیں وہ تاکہ ان کے دور ہو جائیں۔ تو یہ کچھ احوال تھا عدالتی کارروائی سے متعلق جو ہم نے آپ سے شیئر کیا۔ اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔